السلام علیکم فرینڈز۔ کہتے ہیں کہ راجپوت نے یا تو حکمرانی کی یا ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑتا رہا۔ تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی راجپوت نے کبھی غلامی قبول کی ہو۔ جی ہاں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے راجپوت قوم۔ راجپوتوں کی شجاعت، جواں مردی، شمشیر زنی اور مہمان نوازی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میدان جنگ میں لڑنا، مرنا اور مارنا راجپوتوں کا شیوا رہا ہے۔ راجپوت قوم کا شمار دنیا کی چند قدیم ترین قوموں میں کیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق راجپوتوں کا سلسلہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے آر سے ملتا ہے۔ جناب آر کی نسل وسطی ایشیا میں آباد ہوئی اور آریہ کہلائی۔ 4800 سال قبل اس آریائی نسل کا ایک گروہ شمالی دروں کے راستے سے بر صغیر میں داخل ہوا اور بعد میں صدیوں بزور شمشیر یہاں پر حکومت کرتا رہا۔ راجپوت قوم کی چند بڑی گوتوں میں راٹھور، چوہان، جنجوا، بھٹی، پکھرال، چب، کتوج، جرال، گھوڑیوا، منج، سولنکی، سلہریہ، منڈار، تور، منہاس، پنوار، جویا، کلیار، یادو، نون، کھرل، سومرو، تاؤنی، ڈڈی، مڈاڈ، سیال، ٹیوانا، نارما، نون، الپیال، قائم خانی، نارو، جاتو، وریا، ڈوگرا، وٹو، منگرال، تھکیال، جموال، تیزپال، کھچی، کھک، خانزادہ، سرویا، گیبا، ثابت خانی، اقوال، کچھاوا شامل ہے۔ آگے چل کے ہر گوت کی مزید کئی شاخیں بن جاتی ہیں۔ راجپوت سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بادشاہوں کی اولاد۔ نسلی اعتبار سے راجپوت 5 بڑے گروہوں میں تقسیم ہوئے: چندر ونشی، سورج ونشی یا سوریہ ونشی، اگنی ونشی، ناگ ونشی اور پارمر جاٹ۔ راجہ رام چندر سوریہ ونشی قبیلہ کا مورث اعلیٰ ہے۔ تمام سوریہ ونشی یا سورج ونشی قبائل کا شجرہ نسب راجہ رام چندر کے بیٹوں لو اور کچھ سے جا ملتا ہے، جبکہ چندر ونشی کا مورث اعلیٰ راجہ ہری کرشن تھا۔ ہری کرشن کا لقب یادو تھا، جس کا ایک تلفظ جادو بھی ہے، اس لیے چندر ونشی قبائل یادو کے علاوہ جادو بھی کہلاتے ہیں۔ اگنیکل یا آگ ونشی کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ برہمنوں نے کوہ آہو پر ایک اگنی کنڈ یعنی آگ کا الاؤ جلا کر دیوتاؤں کی مدد سے اس ونش کو پیدا کیا، جبکہ ناگ ونشی یا تکشک قبائل کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ناگ دیوتا کی نسل سے ہیں۔ اگنیکل اور ناگ ونشی راجپوت صرف ہندو مذہب میں پائے جاتے ہیں، اور پارمر جاٹ قبائل کا تعلق بھی راجپوتوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق پانڈو کی اولاد چندر ونشی کہلائی اور کورے کی اولاد سورج ونشی یا سوریہ ونشی کہلائی۔ ہندوستان کی تاریخ کی مشہور جنگ مہا بھارت انہی سوریہ ونشی اور چندر ونشی راجپوتوں کے درمیان ہوئی، جو کئی ماہ تک جاری رہی، حتیٰ کہ ہڈیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ بلاخر فتح چندر ونشیوں کے حصہ میں آئی۔ شمالی دروں سے لے کر بحیرہ عرب، بحر ہند اور مشرقی پہاڑوں تک ہندوستان کے طول و عرض میں 36 راجپوت خاندان حکومت کرتے تھے، اور ان درجنوں چھوٹی بڑی ریاستوں میں راجپوتوں کی حکومت کا دارالحکومت راجستھان تھا۔ چند قدیم راجپوت ریاستوں میں وہند، بٹھنڈا، کنوج، جودھ پور، کالنجر، گوالیار، ہستنا پور، متھرا، تھانسیر، جیسلمیر، انلواڑہ، مندیر، کنٹھ کوٹ، اجمیر، کانگڑا، میواڑ، کوٹھا، نوچھتر، سرسوا، جے پور اور مالوا شامل ہیں۔ مورخین تسلسل کے ساتھ
राजपूतों का दौर हुकूमत सन 640 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान की वफात तक तकरीबन 600 साल लिखते हैं, लेकिन दरअसल हिंदुस्तान पर राजपूतों का इक़्तिदार 4800 साल तक रहा। राजपूतों की हुकूमत का ज़वाल महमूद गजनवी की हिंदुस्तान आमद के 1009 ईस्वी में हुआ। हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी बॉर्डर पर राजपूतों की आखिरी सल्तनत वेहंद थी। इसकी हुदूद दरियाए चनाब और मुल्तान से लेकर अफगानिस्तान के सूबा लमगान और काबल तक थी, जिसका हुक्मरान राजा जयपाल था। गजनी पर महमूद गजनवी के वालिद अमीर सबकतगीन की हुकूमत थी। वेहंद और गजनी के दरमियान जंगें रहती थीं। राजा जयपाल ने 2 मरतबा गजनी पर चढ़ाई की, लेकिन शुमाल के सर्द मौसम की वजह से हिंदी फौजों को कामयाबी ना मिली। महमूद गजनी के इक़्तिदार संभालते ही दोबारा जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। महमूद गजनवी के साथ लगातार तीसरी जंग में शिकस्त के बाद राजा जयपाल ने आग में कूदकर खुद को जला लिया। उसके बाद राजा जयपाल के बेटे राजा आनंदपाल की महमूद गजनवी के साथ बड़ी लड़ाई पेशावर के मकाम पर हुई, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से राजपूतों ने शिरकत की। फतह महमूद गजनवी को नसीब हुई और शुमाली हिंदुस्तान में इस्लाम की शम्मा रोशन हुई। राजा आनंदपाल के बाद राजा तरलोचन पाल और उसके बाद राजा भीमपाल दूसरे महाजों से फौज इकट्ठी करके महमूद गजनवी के साथ नबर्द आजमा रहे, लेकिन रियासत वेहंद दोबारा हासिल ना कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी तारीखी, मुफीद और मालूमाती वीडियो हासिल होती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।